نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تر تعریفیں اس مالک کے حقیقی وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالم کا مالک و منجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وعلا کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے صحت و تندرستی کے ساتھ سانسیں عطا فرمائی، اور آج ہم اس کی بارگاہ میں اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کے مہمان معتکفین کی سنگت میں مسجد میں اس کو منانے کے لیے جمع ہوئے۔ عزیزوں اور بزرگوں، زندگی عمل کی ہو تو سمجھو کامیابی ہے، بے عملی کی ہو تو رسوائی ہے۔ تو کامیابی کامرانی کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، اور اعمال صالحہ کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور حق کی دعوت اور حق کی اشاعت اور حق پرست بننے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت طے کرتی ہے، اور اللہ جل وعلا نے بھی صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ خود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنگت ہے، اللہ کی معیت ہے، اللہ کی رعایت ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو شب قدر کے حصول کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور معتکفین جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہ ہو تو مسجد میں 10 دن کے لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین کرنا یہ آسان بات نہیں۔ اب ایک خیال آتا کہ بھئی اعتکاف کس لیے ہے اور یہ کیوں ہے؟ کیا یہ پہلی مرتبہ ملا ہے؟ ایسا نہیں۔ اعتکاف سابقان امت کے لیے بھی اللہ نے رکھا تھا، چونکہ اللہ کا جو فرمان ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم پچھلی نشست میں ہم چھوڑے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ معتکفین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور سجدہ ریزی کرنے والوں کے لیے مسجد کو صاف ستھرا کریں۔ تو یہ اس بات سے معلوم ہو گیا کہ اعتکاف پہلے کی امتوں میں بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اسوے کے ذریعے ہم کو فہم و فکر دی کہ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف ہونا۔ اعتکاف ہونے کا مقصد کیونکہ کثرت سے روایتیں بھی آتی ہیں۔ ایک صحابی رسول عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس رات مسجد نبوی میں گزاروں آ کر تاکہ شب قدر اس کو حاصل ہو جائے، آپ فرما دیں۔ تو بولے 23ویں رات۔ تو ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر شب رمضان کی 23ویں شب میں گھر سے سواری سے نکلتے
اور عصر کی نماز سے میں داخل ہوا تو فجر کی نماز کے بعد گھر کو واپس آیا۔ پھر ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ 25ویں شب کو آؤ، ایک صحابی کو فرمائے کہ آپ 21ویں شب کو آؤ، پھر ایک صحابی کو فرمائے کہ 27ویں شب کو آؤ۔ تو گویا افراد کے لیے بھی مختلف رات شب قدر ہوا کرتی۔ ان روایتوں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رات نہیں ہوا کرتی، ان کے قدر کے لیے دوسرے مختلف شبیں ہوا کرتی، چونکہ یہ جو روایتیں ہوتی ہیں مختلف طریقے سے، مختلف طرق سے اور مختلف صحابہ سے الگ الگ روایتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ایک ہر رات کو شب بیداری کی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ رات ہم کو نصیب ہو جائے۔ اسی لیے شب قدر کو چھپایا گیا کہ شب قدر اگر ظاہر کر دی جاتی تو جو اس کو کھو دیتا اس کو زندگی پر ایسا ملال ہوتا کہ اس طرح بھی ممکن نہ تھی۔ یہ ایک بات۔ پھر مزید یہ کہ جمعہ کے دن مقبول دعا کی ساعتوں کو پوچھتا کر دیا گیا، اسماء الہی میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو پوچھتا کر دیا گیا، تو اس کو ہی پوچھتا کر دیا گیا تاکہ اور اشتیاق بڑھ جائے، امتیوں میں اور شوق بڑھ جائے، کیونکہ اللہ جل مجدہ کو بندوں کا اس کی رضا جوئی کے لیے جاگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگانے کے لیے اور اس کی رضا کے طالب بن کے حاضر ہونے کے لیے اللہ نے شب قدر کو پوشیدہ فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین بتا دیا گیا شب قدر کا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ کوئی دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے تو فوری امر آیا کہ اس کا کتمان کیا جائے، نہ بتایا جائے۔ تو اللہ ہی فرماتے ہیں اگر وہ لڑتے نہیں تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ شب قدر کب ہے، اس کا تعین کیا ہے، تعین اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا، لڑنے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا۔ تو پتہ چلا کہ امت میں کوئی نا اتفاقیہ اس بات کا موجب بنتی ہے کہ ان سے رحمت اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، سمٹ لیتا ہے۔ تو رحمت کے حصول کے لیے ہم اپنے آپ کیا کرتے ہیں، آپسی مخاصمتیں، آپسی جنگ و جدال سے بچنے کے لیے بھی اعتکاف معتکف ان سب سے کیا ہوتا ہے، پرے۔ اگر کوئی بحث کے لیے بھی آتا ہے تو اپنی امان کی فکر معتکف کرتی ہے، اس لیے معتکف سے زیادہ چھیڑنا بھی نہیں حکم ہے۔ کیوں؟ اعتکاف کوئی معمولی بات نہیں ہے، اعتکاف میں ایسی عبادات جو وہ نہیں کر سکتا وہ بھی اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا معتکف کو۔ مثال کے طور پہ کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے گھر میں، اعتکاف بیٹھ جانے سے وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی کی تیمارداری کرتا ہے بیمار کی، اعتکاف بیٹھ جائے تو وہ تیمارداری کی اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے بظاہر۔ کوئی بچوں کی خدمت کرتا ہے، کوئی معیشت کا کام کر کے گھر کے لیے روزی روٹی کا ذریعہ رہتا ہے، یہ سارے کام چھوڑنا صبر کے بغیر ممکن ہے۔ تو صبر کر کے چھوڑ کے وہ کیا کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد یہ جو کام نہیں کر رہا ہے، والدین کی خدمت نہیں کر رہا، بیمار کی تیمارداری وغیرہ نہیں کر رہا، یہ سب کا اجر انکلوڈ اللہ تعالیٰ تک، پورا اجر کامل معتکف کو مل جاتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یقیناً جو لوگ صبر کر کے 10 دن کا سنت موقت علی الکفایہ اعتکاف کیے تو شب قدر تو ملنا ہے، ساتھ میں یہ سارے اجر و ثواب کے بھی وہ کامل مستقبل۔ اور پھر روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے راوی فرماتے ہیں کہ 2 حج مقبول اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کوئی معمولی بات نہیں، جو معتکف ہوتا ہے اگر وہ ذکر و اذکار میں رہے، اپنی زبان کو ذکر سے معمور رکھے، قرآن کی کثرت تلاوت کرتا رہے
اور سارے خرافتوں سے اپنے آپ کو بالکل تیہ دست کر دے، یعنی روک لے اور خالص اللہ کی نگاہ میں لگا رہے اور توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اس کو 2 حج مقبول اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے۔ اللہ، کوئی معمولی بات ہے۔ اب حج تو کتنا مشکل ہو گیا، پھر پرانا تو لوٹ کے آ گیا۔ پہلے حج کتنا آسان ہو گیا تھا بھائی، 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ میں حج ہو رہا تھا، اب پھر 6-7 لاکھ کے اوپر ہو گیا۔ اب پھر لوگوں کے لیے آسان نہ رہا۔ پہلے عمرہ 60-65 ہزار میں لوگ چلے جاتے تھے، اب 1.25 لاکھ کے اوپر کی بات ہوگی، آسان بات ہے نا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ شب قدر کی قدر کرنے والوں کے لیے کیا اجر کرے؟ قدر والے نبی کی امت کو قدردار بنانے کے لیے قادر نے شب قدر پائی۔ مختصر بات، اللہ کیوں دیا؟ اس امت کی قدر کیا ہو جائے؟ رفعت اڑ جائے، بلند ہو جائے، امت کو فوقیت حاصل ہو۔ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس نے جو سب میں بھی بیان کیا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آزمدہ ہو گئے اس بات سے کہ سابقان امت کو اللہ جل مجدہ اتنی بڑی بڑی عمریں ہزاروں سال کی دیا، وہ ہزاروں سال اللہ کی بات کرتے ہیں، تو میری امت کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم جل مجدہ نے اپنے محبوب کی اس فکر کو دور کا تردد کو دور کرنے کے لیے شب قدر عطا فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب دیکھیے اس آیت اس سورت کے اندر بھی دیکھیے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو، تم کو ادراک ہے، اس بات کا علم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ میرے ایک سوال یہ، کبھی بھی کوئی اہمیت کی بات بتانا ہو تو تم معلوم کون ہے وہ؟ اکثر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں مرحوم اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے، نور اللہ برکتہ، یہ ایک جمعہ میں جو ہے نا ایک صاحب سے مخاطب کر رہا دیکھو نہیں ہے، بولے یہ تھا جب دیکھو نہیں آپ نہیں بیٹھتا بھائی نہیں بیٹھتا، بولے یہ ہے پہلے ہے، یہ اخبار میں بھی نہیں پڑے گا کچھ۔ تو یہ جو انداز ہے یہ عام فہم انداز ہے، تو قرآن بھی دیکھیے عام فہم انداز میں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھانے کے لیے بولے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی کیا ہے؟ افضل اور زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ بس ہم تو خالی 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ اور ثواب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ نصیب ہے ہماری، چند ہے بیٹھے ہوئے مسجد میں، مگر یہ چند کام کے، کیونکہ ہمارے دل میں کس کے بھی دل میں امت کی فکر آ گئی تو امت کے لیے بخشش کا پروانہ آ سکتا ہے۔ اگر شب قدر ہے، اب جو لمحے ہم بیٹھے ہوئے جو شب قدر کے ہیں، تو ہم میں کوئی بھی بھائی کیا ہو رہا بھائی ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے معاملات، اللہ مدد کرے، اللہ فوری مدد بھیج دیتا ہے انشاءاللہ، ممکن ہے، کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ والے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ والے کس کو بولتے ہیں؟ جو اللہ کے لیے ہو جاتا۔ اللہ والے کس کو بولتے ہیں بولیے؟ جو توبہ کر کے جب رجوع ہوتے تو فوری اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے؟ تقوی والا ہو گئے۔ اور تقوی والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہو تو اللہ کو چاہنے والے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو کبھی مردود نہیں کرتا، ان کی ہر طلب کو پورا کرتا، ہر طلب کو پورا کرتا۔ تو اب یہاں جتنے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہمارا کام ہے کہ ہم خیر کی تعلیم بن جانا اور خیر طلب کرنا۔ تو اس سے ہوتا کیا؟ نہ صرف خیر وہ اپنے کو ملتی، اپنے متعلقین کو بھی نصیب ہوتی۔ اب ایک فرد گھر سے آیا ہے، گھر میں کئی مصیبتیں ہوتی، یہاں بیٹھ کے وہ ان مصیبتوں کا خیال بھی اس کو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ان خیالات کی وجہ سے اللہ اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ خیال آتا خیال ہٹاتے، خیال آتا خیال پر ہٹاتے آتے، ہٹا کے فوری مولا آخر میں بول دینا پڑتا ہونا کہ یہ خیال کے ایک بار اس کو بھی دور کر، کیونکہ وہی ہے دور کرنے والا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسواسل خناس، انہیں وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے، وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے، اور ان وسوسوں سے نکالنا اللہ کی طرف، اللہ کی حمایت سے ممکن ہے۔
بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, گناہ سے بچنا ہے تو اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہونا, اللہ کی حمایت ہونا. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا. مگر بندے کا کام ہے کہ اللہ سے تعلیم ہونا کہ مولا مجھے توفیق بخش. اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہم کو نیک ہدایت دے, ہم کے مانگتے رہنا ہے, کثرت سے مانگتے رہنا ہے. جب طلب کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے طالب سے, مانگنے والے سے, اور اللہ دیتا ہے. کیوں کہ اس نے اپنی ایک صفت رکھا وہاب. وہاب کے معنی کیا ہے؟ خوب نوازنے والا. وہاب کے معنی کیا ہے؟ خوب عطا کرنے والا. اور یقین مانیے یہ لفظ جو صفت وہاب اللہ کی ہے, اس کا ورد اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ بے نیاز کر دیتا. اللہ کو بے نیاز کر دیتا مطلب کسی کے آپ تحت نہیں ہو سکتے, کوئی مجبوری میں نہیں آتے. آپ مفلسی کا کوئی پہلو دیکھ ہی نہیں سکیں گے انشاءاللہ. کثرت سے وہاب کی صفت کا ورد کریں گے تو اللہ مفلسی سے آپ کو خلاصہ عطا فرمائے. اگر کوئی اس وقت مفلس ہے اور کثرت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, بس وہ شروع کر دے یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب, دیکھو چند دن کے اندر قرضوں سے طلاق ہو جائے گا, بالکل بری ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر بندے کو کوشش کرنے کی ضرورت. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے انداز میں سمجھایا. ان الانسان لفی خسر, پہلے قسم کہا والعصر. عصر کے معنی کیا ہے؟ زمانہ. ابھی عصر حاضر ہوتا ہے زمانہ, موجودہ زمانہ. عصر اردو میں بھی استعمال ہوتا نا, عصر حاضر یہ دور چل رہا سو دور. تو والعصر قسم ہے زمانے کی اللہ فرماتا. ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت کیا ہے؟ خسارے کی. ساری انسانیت کو تو کیا ہے اس میں ادنا اعلیٰ عرفہ سب انسان جمع ہو. اب اس کے بعد تخصیص کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات, اور ایمان لانے کے بعد خالی ایمان قبول کرتے بیٹھے نہیں, نیک اعمال بھی شروع کرے. کام بھی کرے تو کام میں نیکی کے طالب بن گئے, نیکی کے طلبگار بن گئے, نیکی طرف توجہ شروع کر دیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اب نیک کام کرتے ہوئے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی پاسبانی کرتے گئے, حق کے جو ہے بالکل دعوت کرتے گئے, اور صبر کو بھی تھام. صبر کے بغیر حق نہیں, اور حق کو سمجھے بغیر عمل نہیں, عمل کے بغیر صالحیت نہیں, صالحیت ایمان. تو ایمان آنے کے بعد یہ سارے فیوزات ہیں کہ آپ کا ہر عمل کیا ہوتا ہے, اب ایمان کی وجہ سے برکت والا ہوتا ہے. اب ایمان والا جب ایمان لا لیتا ہے تو اس سے تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیے قرآن میں بات ہے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بربکم. خطاب عام لوگوں سے ایمان لاؤ بولو سمجھ میں آ رہا, یا اللہ خطاب کر رہا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا بربکم, تو اپنے رب پہ ایمان لے. ایمان والوں کو پھر مزید ایمان کی جو فکر دی جا رہی ہے کیا ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. زبان سے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے, یہ ایمان ہو گیا. یہ ایمان کے دو ہی رکن ہیں. کتنے رکن بولے ایمان کے؟ دو رکن ہیں. اقرار باللسان, تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا. تو اب کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کر کے دل سے تصدیق کر لیے تو ایمان آ گیا. کہ ایمان آنے کے بعد اس ایمان میں وسعت ہوتی, فروغ ہوتا, ایمان بڑھتا, ایمان ایک درجے میں جاتا. یہ سمجھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو اس کے فروغ دینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صالح اعمال کرنا پڑے گا. اگر شب قدر کا تعین بتا دیتے اللہ کے وسلم اور اللہ ظاہر کر دیتا تو سارے لوگ بے عمل ہونے کا بھی ڈر تھا. شب قدر مل گئی, 1000 برس کی بات ہو گئی, اب جو چاہے کرو. اعمال سے بے رغبتی بڑھنے کا امکان تھا. ایمان والا بے رغبتی کی کوئی خیال تو خیال اس کو کوئی شائبہ بھی نہیں آتا. ایمان والا اعمال صالحہ کی طرف رجوع رہتا ہمیشہ. یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ
دیکھیے آپ کی زندگی کیسی، کوئی لمحہ نہ لیتے، ہمیشہ نیکی کے طالب ہوتے اور نیکیوں میں اتنی جستجو ہوتی کہ اس کو فروغ دینے کے لیے کمر بستہ ہوتے۔ کچھ صحابہ دیکھے کہ عصر کی نماز کے بعد کچھ صحابہ کونے کونے پکڑ کے کچھ کر رہے ہیں، جستجو کر رہی ہے، کیا ہو رہا بھائی، کیا تو چل رہا ہے، کر رہے کیا آخر؟ اب وہ قریب قریب جا رہے ہیں تو ذکر کیسا رہتا، خاموش خاموش ذکر کرتے، پتہ نہیں چل رہا، گویا ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کو بھی عطا کریے۔ تو وہ تسبیح فاطمی، تسبیح فاطمی کا علم سب صحابہ کو پہنچا۔ تو ہم نصیب والے ہیں کہ سارے صحابہ کی سیرت اسوہ رسول اللہ کو آسان کر کے ان کی زندگی سے ہم نصیب ہو گیا، ورنہ ہم تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ صالحیت کی زندگی جو جینا چاہتا ہے اس کو اسوہ رسول پہ آنا، اگر اسوہ رسول پہ آ گئے تو اسوہ رسول اختیار کرنے سے ہوتا کیا، انسان پروان جاتا۔ تو بنیادی طور پہ جو سب سے پہلے اپنے اندر جو ایسی خصلتیں جو ایمان میں تردد پیدا کرتی وہ نکالنا، اس کو بولتے تزکیہ۔ کیا بولتے اس کو؟ تزکیہ، صاف کرنا۔ اپنے ہر کوئی جو ہے پیدائشی جو ہوتا ہے برائی کی طرف مائل ہونے کی طبع اس وقت پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر بنیادی طور پر شہوت، خواہشات، نفسانی رکھنے سے کیا ہے بولو، برائی کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ بیسیکلی بنیادی طور پر اساسی طور پہ جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، جو برائی کی طرف کھینچتا، اور وہ شیطان کی آواز کا ہے۔ وہاں شیطان آ کے بسیرا کرتا، گردنوں میں، سمجھ رہے آپ، کانوں میں گھس کے سب اپنا کام کرتے رہتا ہوں۔ تو اس کے مدافعت کے لیے جب کوشش شروع کرتے ہیں تو وہ جو خصلت ہے جس کی وجہ سے کثافت ہے انسان کے اندر، وہ نکالنے کی بندے کو کوشش کرے، بغیر کوشش کرے کہ بندہ کثافت سے باہر نہیں آتا، تو اس کو بولتے ہیں سالک۔ کیا بولتے اس کو؟ بولیے سالک۔ نہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، پابندی شروع کیا، سالک کے درجے، 5 وقت نماز پابند بن گیا۔ نمازوں کی پابندی ہو گئی، نوافل میں کثرت کرنا، مداومت کرنا، نوافل میں اذکار میں مداومت کرنا، اذکار سے اب ایسے سیدھے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس سالک بننے کے لیے بزرگوں کو پکڑتے ہیں کہ اسلام میں جن کو اللہ تعالیٰ مختلف جذب کو دیا، یہ بھی علم ہے جو دھیرے دھیرے پروان چڑھتا، ایک دم سب کو نہیں ملتا۔ جیسے پانی گلاس دے تو ایک دم پانی اب اڑنا لے تو گلے میں نہیں جاتا، دھیرے دھیرے پانی پیتا تھا۔ اور سنت کیا ہے؟ 3 سانس، کم سے کم 3 سانس میں، 3 سانس میں آپ کو پانی پینا ہے، اور پانی کا پورا مزہ چکھ کے پینا ہے۔ پانی کا مزہ بھی، پانی کا مزہ اور دیکھ کے پینا ہے، پانی کو دیکھ کے پینا، پانی میں کچرا نہ آ جائے۔ دیکھیں کتنی اچھی سنت ہے، دیکھنے میں یہ سنت ہے مگر یہ عبادت بھی ہے۔ پانی پی رہے پیاس بجھانے کے لیے، مگر پانی پینا بھی کیا بن رہا؟ عبادت بن رہا۔ تو سالک جو ہوتا وہ ہر کام جب بھی کرتا خود کے لیے کرتا ہے اس کو، مگر سنت کے موافق کرتا، سنت کے موافق کرتا۔ اب کپڑے پہننا ہے، پہلے سیدھا ہاتھ سیدھا پیر، کئی کو رسول کی سنت، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، الحمدللہ الذی کسانی ھذا فرض من غیر حول منی ولا قوۃ الا باللہ۔ دیکھنے میں یہ بات دکھ رہی، کپڑے پہننے میں ذکر، کپڑے اتارنے میں ذکر، دیکھو آپ غور کرو تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بن رہی ہے؟ بول رہے سالک۔ کیا بن رہی؟ سالک، یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ رب کا احساس ہو، رب کا ادراک ہو، رب کی پہچان ہو، رب کی شناسائی ہو، رب کی معرفت۔ تو سالک، ابھی سالک کی چھوڑے پورے اذکار اس کو آگے، زندگی کی سانس لے رہا اللہ، سانس چھوڑ رہا ہاں ذکر ہے، دل دھڑک رہا اللہ اللہ بول رہا، پلک مار رہے اللہ، ہر معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آتا اور ہر طرف اللہ کی معرفت کا متلاشی ہوا۔ تو یہ متلاشی کی کیفیت آنے تک بندہ کیا ہے؟ وہی ہے صالح۔ تو یہ شب قدر کے اندر بھی جو لوگ شامل ہو رہے ہیں،
آنے واحد میں اللہ تعالیٰ اپنی عرفانیت سے نواز سکتا. جو لوگ برسا برس محنت کر کے اللہ کی عرفانیت سے معمول نہیں ہوتے، لمحے بھر میں اللہ کی عرفانیت سے دیکھیے عملی طور پہ چل رہی تو 1000 سال کی عبادت 1000 سال پورے ہونا پڑے گا، کاؤنٹ کرنا پڑے گا، ہے نہیں ہے؟ تو 1000 سال کی عبادت بولے تو آپ کی ہر معاملہ، ہر کوشش، ہر سعی، جس کے اندر کیا ہونا سب سے پہلے مقدم اللہ اور اس رسول کی رضا کی، ان کی خوشنودی حاصل کرنا. تو اب ایسے لمحات میں ہم زندگی کے کئی کام ایسے کرتے ہیں جو ایسے خیال سے غفلت رکھتے ہیں، خیال سے غفلت رکھتے ہیں. چپل پہن رہی سیدھا پڑ ڈالنا، کہیں کو سنت، اگر بایا پہ تو خلاف سنت، مسجد سے نکل رہی تو بایا پیدا نہیں کرنا، آ رہے تو سیدھا بدل جانا. یہ اگر اس میں کچھ اونٹ نیچ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا؟ آپ سالک کے درجے میں ابھی آپ پیچھے ہو رہے، محنت کر رہے ہیں آپ، عمل جب تک کامل نہ ہو کامل سالک نہیں بنتے، سلوک طے کرنے والے نہیں بنتے. سالک کا مطلب یہ کیا سمجھتے لوگ؟ تصویر لیے، کونے بڑھ گئے، امامے بدل لیے، لبادہ بدل لیے، نہیں، یہ سب کر لو، کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ کے کردار، آپ کے معاملات، روزمرہ کے لمحات، سات گھڑیاں، سارے کے سارے سنورنا، اس میں غفلت رتی برابر بھی نہیں ہوتا. ایک لمحے کے لیے بھی غفلت ہو گئی تو اس کی پنشمنٹ بڑی خطرناک. سالکین کے لیے ایک بزرگ تھے جو سالک تھے، ایک شیخ کے ہاتھ میں بیٹھ کیے ہوئے تھے اور وہ ذہن سے کوئی پراگندگی کے خیالات نہ آئے، اس پہ محنت کر رہے تھے، تزکیہ کر رہے تھے. کافی وقت ہو گیا اور اس میں کامل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کامل ہو گئے. اب ان کو برے خیالات آنا بند ہو گئے اور بہت مسرور ہو گئے، خوش ہو گئے. اب ان کو سوچے شیخ سے کوئی دوسرا وظیفہ لیں گے. اب مسجد سے گھر سے نکلے، مسجد تک جا رہے ہیں، راستے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیے، بہت خوبصورت تھی. تو اس کی خوبصورتی پہ خالی توجہ مرکوز ہوئی، خوبصورتی پہ توجہ مرکوز ہوئی، کتنی خوبصورت ہے. تو یہ جو پراگ کا خیال آیا فوری پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اتنی محنت کے بعد ایک لمحے میں کیا ہو گیا؟ فوری شیخ کے پاس دوڑتے ہوئے بولے حضور اتنی محنت کیا، کامیاب ہو گیا تھا، مگر خالی ایک فلاں ایک عورت کا دیدار ہو گیا، خیال پراگندہ ہوگا، کیا کروں؟ میں توبہ چاہ رہا ہوں اللہ کی بات. دیکھیے اللہ والے کی توبہ کیسے. اور اب ہم یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ پورا واقعہ رکھوں گا، مگر غور کریں کہ یہ فکر ہماری ہے کیا؟ ہمیں منزل پہ آئے کیا؟ جیسے منزل بڑھتی جاتی عبادات میں، ریاضات میں، سلوک میں، اللہ کی قربت کی منزلیں طے ہونے لگتی، شرائط بھی ہم پہ تسلط ہوتے ہیں. تسلط مطلب ہمارے اوپر سخت شرائط لگنا شروع ہوتے. ہم وضو کر لیے، یوں وضو ہوتا ہمارا، اور اللہ والوں کا وضو ایسا نہیں ہوتا. خالی ہاتھا 3 بار دھو لیے، 3 بار کلی کرے، نہ پانی چڑھا لیے، چہرہ دھو لیے، 4 کام بھی کرے، فرض لگا کے وضو ہوا تھا. کیا کیا؟ چہرہ دھو لیے، دونوں پیر دھو لیے، سر کا مسا کر لیے، پاؤں دھو لیے، وضو ہو گیا. ناک میں پانی چڑھائے، کلی نہیں کرے تو بھی وضو کامل ہو جاتا. مگر ناقص کیا رہتے ہیں، وہ تو سنتیں چھوٹ گئی، اس کا اجر ثواب چھوٹ جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ مستحب چیزیں چھوڑیں گے تو اجر کم ہوتا، مگر فی نفسی وضو ہوتا عام لوگوں کے، اور اللہ والوں کے لیے وضو ہوتا ہی چاہیے. جو سلوک کا درجہ طے کرنے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا وضو جب تک کہ ساری سنت کاملہ کا اہتمام نہ کیا جائے اور وضو کے ہر رکن اور ہر عمل کی اذکار ہے وہ اذکار ادا نہ کیا جائے، وضو نہیں ہوتا. وضو بولیے نہیں ہوتا. کس کا؟ اللہ کے حق پرست سالکین بندے جو اکمل مقام پہ جا رہے ہیں، طے منزل طے کر لی. تو وہ جو بزرگ تھے جاگے بوئے اور تو بولے ایک کام کرو، ہر ایک مقام ہے، وہ مقام پہ یوسف دائی ایک بزرگ رہتے، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کے بولو، اپنا معاملہ رکھو. اگر وہ تمہارے حق میں دعا کر دے اللہ کی بارگاہ میں تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تمہاری جو غفلت سے گناہ ہوا، یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. بہت بڑا دور مقام تھا. سفر کرے گئے، جا کے لوگوں سے پوچھنے لگے بھائی فلاں صاحب کہاں رہتے؟ تو لوگ فوری بولے ارے وہ صاحب، ارے ایسے ویسے ویسے ایسے، اس کے بارے میں برائیاں بولے.
تو بولے ارے اتنی دور سے حضرت کے بھیجے، اب گئے کہ مل گئے، بولے تو وہ اتنے برے ہیں، اب ان سے میرے کو کیا دیں گے؟ خیال آیا وہ پھر واپس آ گئے دوسرے دن، پھر آج بولے کیا ہوا؟ گئے؟ بولے گیا تھا سرکار، لوگ ایسا تھا تو ملاقات کریں نہیں کریں، کیسا سوچے تو لوگ تم کی چیبے گوئیاں 100% غلط ہو جاتی، یہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہو رہا 100% غلط ہو جاتی، لوگ گمان پہ تجسس سے باتیں کرتے، اور جب تک ملاقات کر کے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے شریعت کو قبول نہیں ہے بات، بولے میرا حکم ہے فوری جاؤ۔ دوسرے دن پھرنے کے لیے پہنچے، ملاقات ہوئی تو دیکھے ملاقات میں فوری، اللہ والے کیا ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ملاقات ہوتے ہیں، اچھی خوش مشغول دیتے، اچھی معرفت کی باتیں بتائیں، معرفت کی باتیں بتائیں، تو یہ بہت خوش ہو گئے، تو بولے اتنی اچھی باتیں فوری۔ ذرا جو حالات تھی عموماً کیا ہوتا کہ جب پہلی کسی سے ملاقات ہوتی تو ایک ڈر بھی رہتا، میں فوری بول نہیں سکتے، ہر نہ کسے نہ کس کرنا مخاطب نہیں ہوتا کسی کو، مخاطب ہونے کے لیے کیا ایک اجنبی پڑھ رہا تو ذرا بولوں تو بولوں تو کیا بولتے کہ کہاں غلطی پکڑ لیتے کہ یا کہاں ڈانٹ دیتے کہ اذا جب تک معلوم نہیں ہوا آپس میں جو ہے نا خوش روی سے گفتگو، تو انہوں جو بات کر کے ایک معلوم ہے یوسف صحیح رحمۃ اللہ علیہ کرے ان سے ڈر نکال دیا، تو انہوں بولے حضرت آپ اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں میرے کو، میں ان باتوں سے بہت مسرور ہوا، بہت خوشی ہوئی میرے کو، اور بہت معلومات کی چیزیں کو آپ سے ملی، مگر گائے کو حضرت کے لیے کیا ہے سب بولے، تو بولے کیا ہے بولا بابا، نہیں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، پھر میں دیکھ رہا ہوں تو سامنے دکھ رہا کہ اچھا دیکھیے جو شراب کی بوٹل ہے اس کو شریعت کے اعتبار سے اس کو میں پاک کیا، مٹی سے دھویا، سرف سے دھویا، تو صاف کر کے میں اتنی میسر نہیں ہے روزی کہ میں اس کو خرید سکوں کمار سے کوئی سوائی وغیرہ، اتنی دولت میرے پاس ہے، میں غریب آدمی ہوں، تو میں اس کو پاک کرا شریعت کے طرف کر کے اس میں پانی بھر کے پانی پی، پہلی غفلت دور کرے۔ اس کے بعد پھر دوسری، یہ جو بیٹھا ہوا خوبصورت بچہ ہے، یہ میرے پاس بچہ حفظ کر رہا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو بولے حضرت پھر یہ باتیں لوگوں میں پھر ایسا ہو رہی تو آپ کو علم ہو رہا ہوں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ اسی لیے نہیں بولتے ہو رہے بھائی کہ میں کسی کی توبہ کے لیے کسی اور کے گھر جانا نہ پڑے، اسی لیے سب نہیں کرتا ہوں، یہ حل کرنے اسی لیے ہے کہ لوگ اتنا قریب بھی نہیں ہونا اور گناہوں میں پڑنا بھی نہیں، پھر توبہ کے لیے ایسا تم میرے پاس ہے کسی اور کے گھر جانا نہ پڑے، اسی لیے محفوظ کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ تو بعض اللہ والے بعض روح بنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ دور رہیں گے ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، تو یہ اب یہاں کیا معلوم ہوا یہ حکایت پورا، تو بولے کسی کے تجسس میں نہیں ہونا، کسی پہ گمان پہ باتیں نہیں کرنا، چونکہ یہ ساری باتیں نقصان دہ ہوتی۔ اب تیسری اہم بات جو آج ہم کو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی غفلت بھی ہو، بڑی معرفت کے مقام پہ پہنچنے کے بعد وہ بڑا کتاب بن جاتی ہے، اور اس کا دور کرنا وہ ضروری ہوتا، جب تک وہ دور نہیں کرتے آگے منزل نہیں بڑھتی۔ اب شریعت کے اعتبار سے مسئلہ سمجھ آیا، کوئی اگر صوم و صلات کا بالکل پابند ہے، کیا ہے بولیے، بالکل پابند ہے، بالغ ہونے سے نماز چھوٹی نہیں، صاحب ترتیب ہوتے، کیا بولتے اس کو بولے صاحب ترتیب، صاحب ترتیب بولے تو جیسے ہی بالغ ہوا شعور 10 سال کی عمر سے اس عمر تک اس نے ایک نماز بھی قضا نہ ہونے دی ہو، تو ایسے شخص میں اس کے لیے مسئلہ ہے شریعت کا، کیا مسئلہ ہے سنیے، میں ابھی بتایا نا، جتنا بندہ بندگی میں محنت کرتا ہے، ایمان میں محنت کرتا ہے، تو وہ ایمان اور اعمال جب پروان چڑھتے ہیں تو اس میں شرائط سخت سے سخت رکھنے شروع ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اگر کوئی صاحب ترتیب شخص کوئی نماز چھوڑ دیا، مثلا مغرب کی نماز چھوٹ گئی، اس کی کسی عذر سے، شرعی عذر سے چھوٹ گئی، تو اس کی عشاء نہیں ہوتی، عشاء کرنے مانگا، عشاء نہیں ہوتی تا آکے وہ مغرب قضا نہ کر لے، عشاء چھوٹ گئی، فجر نہیں ہوتی تا آکے وہ عشاء قضا ادا نہ کر لے، فجر قضا نہ کر لیتے۔ ہر نماز جو آنے والی ہے صاحب ترتیب کے لیے پہلے جو اس سے
تلف ہوئی چیزیں ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی، پھر فرض دوسرا نہ ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اس سے آپ شریعت میں اتنی پابندی ہے تو جو اللہ کی معرفت کی راہ میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے اور زیادہ سختیاں ہیں. ظاہری شریعت کے امور اور قیود سے بھی زیادہ قید اس پہ لگ جاتا ہے. تو اب یہ جو ایک رات اگر نصیب ہو جائے تو یہ سارے قیود کی ادائیگی، یہ پابندیاں اختیار کرنا، پھر یہ سب ادا کرتے ہوئے محنت کشی کرنا 1000 سال کون جیتا جی بھائی؟ اگر ایک شب قدر مل گئی تو ہاں جھٹکے میں آپ ترقی کر لیں. تو شب قدر کی قدر سمجھ میں آ گئی. یہ سنانے کا مسئلہ یہ اس لیے سنایا ہے ساری باتیں کہ اللہ والے ایسی محنت کرتے. صاحب ترتیب بننا، صاحب ترتیب کون ہے بھائی؟ گاہے گاہے اللہ کس کو کیا تو پھر نمازیں کتنے چھوٹ جاتے ہیں ہمارے، کبھی کام میں، کبھی غم شپ میں، معمولی امور میں نماز چھوڑ دیتے، کاموں میں لگے. دعوت کرے ہو تو دعوت کی اتنا منافق ہوتے، پکانے کھلانے میں نماز کتنے کے اہتمام کر رہے ہیں. تراویح کے اہتمام، لوگوں کے روزے کا اہتمام کرنا ہے. زہر جاری، اثر جاری، بھاگ رہے کھلانے بلانے یہ لانے. زور گئی، اثر گئی، پرواہ بھی نہیں ہے، پھر پڑھتے بھی نہیں باتیں. پھر اچھا کئی زندگیاں ہمیں کئی زندگیاں ہیں کہ پھر وہ نمازیں قضا کرتے بھی نہیں. گئی ختم. کتنی نمازیں قضا ہو گئی. صاحب ترتیب اتنی ہے. جو صاحب ترتیب ہے اس کے لیے کیسی شرط ہے؟ یہ مطلب چھٹی اسی کو نہیں ملتی جس کو سبق یاد ہوتا. تو آپ جو بھی آپ پہ اعتراض آیا، سمجھ میں آیا، محنت کرنا ہے. آپ کو مفر نہیں، بھاگ نہیں سکتے آپ میدان چھوڑ. یہ میدان کے سوار بننا ہے تو جتنی چیزیں آئیں گی خوشی سے جزاک اللہ بولنا، شکریہ بولنا، کیونکہ یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے. اگر کوئی زبر کی بھی اصلاح کر دیا تو وہ آپ کا استاد. کون بول رہی ہے؟ ابھی آپ پڑھے نا باب علم کون ہے؟ جو دروازے سے آنا پڑے گا نا صدقے محمد دینے کے لیے دروازے علی سے آنا پڑے گا. تو دروازے علی سے علی کیا بول رہے ہیں؟ اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرما رہے کہ جو میری ایک حرف کی بھی اصلاح کر دیا وہ میرا استاد ہے. تو آج آپ کو اساتذہ بن رہے بہت بڑی بات ہے. ہر کوئی اصلاح کرنے والا ہمارا استاد. مگر یہ یاد رکھ لیں اصلاح کا طریقہ اثر آتا اسی وقت ہوتا مخلص ہوتا. یہ بنیادی بات ہے، مخلص ہونا. اب جو لوگ تجسس تردد ڈالتے رہتے ہیں، بھائی پہلے دیکھ لینا. اگر ہم للہ اور سامنے والے کی خوشنودی اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے بول رہے ختم. دوہرا اجر ہے، ایک اصلاح کرنے کا، دوسری اچھی نیت کا، دوسری اچھی نیت. تو اصلاح کرنے کے لیے ہم کو طریقہ کا، جیسا کہ ابھی میں رضوان میں بتایا کہ بھائی معاف کرنا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے معلوم. پہلی بات آپ احسان کرنے والے. احسان کا مطلب کیا ہے معلوم؟ احسان سنتے نا اکثر، احسان کو اللہ پسند کرتا. حسن عمل، نیک عمل، اچھا عمل جس میں آپ خطا کار نہیں ہے، سامنے والی غلطی بتانا ہے، پھر بھی پہلے اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے خیالات پراگندہ نہ ہو، اس کی گرفت لینے کے لیے بولے معذرت خواہی کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں. یہ لغتی الفاظ عام طور میں معافی کے ساتھ ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ پہلے معاف کرنے کوئی غلطی نہیں، آپ سے یہ خطا ہوئی یا نہیں ہوئی، بڑا اجر یہ طرح اس کے اندر. کیوں؟ آپ عاجز ہو کر سامنے والے کی اصلاح کرنے کے لیے مصلح بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت خوش ہوتا ہے، ایسے شخص، اور اس کو نوازتا ہے، اجر سے نوازتا. تو جب ہم اعتکاف بیٹھے ہیں اور اعتکاف میں شب برات کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ترتیب کی سنگت ملی ہے، تو یہاں پہ اگر ہم کو آج کی رات شب قدر ہے اور ہمارے جمع ہو کے اصلاح کی کوشش کرنا اگر اللہ قبول کر لیا تو ایک جھٹکے میں ہم سلوک طے کریں. دیکھیے اللہ والوں کا طریقہ کیسا تھا؟ معمولی نظر پڑی، معمولی خیال پراگندہ ہوا تو سفر کر کے اللہ والے کر جا کے معذرت کر کے اس سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروانا، ان کو نجات ملے. کس سے؟ توبہ سے، گناہ سے. وہ بھی تقیلی گناہ ہے. کون سا گناہ ہے وہ؟ تقیلی گناہ ہے.
تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو بزرگوں کی زندگیاں ہیں، یہ جو صحابہ کی زندگیاں ہیں، یہ تابعین کی زندگیاں ہیں، یہ ہم کو سنوارنے کے لیے، ان سے جو کوتاہیاں ہوئی وہ ہم سے نہ ہونے پائے۔ تو شب قدر کے لیے تجسس ایمان والوں کو ہوتا، کیوں؟ جو شب قدر پا گیا اس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس کے گناہ پہلے کے ہیں سب معاف کر دیا، قد غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ تعالیٰ فوری گناہوں کو معاف کرتا، اور اللہ تعالیٰ جس گناہ کی معافی کا وعدہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاف کر دیا دفتر میں رہے گا، نہیں، دفتر سے بھی ختم ہوا، نام احمد سے ہی ختم پورا، اسے پڑھنے ختم پورے۔ بولیے ایسا کوئی کر سکتا؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی میری خطا طالب صاحب کو مل گئی تو طالب صاحب میری غلطی کو معاف کر دیے وہ ہو گیا نا، بول دیے کر دیے بولے، مگر انسان ہے، کیا رہتا بتا تو طبیعت انسان ہے، میرے ساتھ کوئی غلطی کسی کی ملی، میرے بارے میں کوئی غلطی کرے، میں معاف کر دیا، بول دیا، میں بھی بول دیا اور وہی بول دیا، ہو گیا۔ پھر کوئی غلطی ہوئی تو فلاں وقت بھی آپ غلطی کرے تھے میرے ساتھ، ایسا آتا نہیں آتا، ذہن میں رکھتے، مگر اللہ جل مجدہ جو وہاب ہے وہ ایسا معاف کرتا کہ ایسا خیال بھی میں دوبارہ نہ رکھتا اپنی قدرت پہ۔ آئے قربان جائے مولا کی، مولا کیسا وہاب ہے، دیکھو کیسی کرم فرمائی، مہربانیاں، رحم ہے ہمارے پہ اس کا، کیسا رحمان و رحیم ہے کہ جب گناہ معاف کرتا ہے تو اس کا کوئی مثل بھی باقی نہیں رکھتا، جڑ سے ختم پورا سب، معافی ختم، ایسا غفار ہے۔ اب شب قدر پا گئے تو کرنا کیا؟ ہر کسے نہ کس میں، ہر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھنے کا، اور ہر کسی قرآن کے پڑھنا بھی نہیں آتا، بس ایسے بھی ہمیں تو درجہ ہو گئے، تو کرنا کیا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پا گئی تو کیا کروں؟ تو بولے کثرت سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کیا کہ اے اللہ تو بخشش کو پسند فرماتا ہے، عفو کریم، تو بزرگ ہے، بخشش کو بہت پسند کرتا ہے، اور میری بخشش کو پسند کرنے والے میری بخشش کثرت سے یہ پڑھو بولے۔ تو دیکھنے میں دعا چھوٹی دکھ رہی، مگر یہ دعا اتنی کامل و اکمل ہے کہ آپ کو بالکل کوڑا، گناہوں سے معافی والا اور بالکل منزہ اور ایسا مطہر بنا دیتی کہ گویا گناہ اپنے ہوا ہی نہیں، آپ سے پچھلی زندگی میں گناہ ہوا ہی نہیں، یہ ضمانت ہے، یہ ضمانت ہے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ جمع کا جگہ بنا استعمال ہے، اس میں فاعف عنی یا کریم، کیونکہ وحدت کے لیے جب استعمال ہوا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، کثرت سے پڑھنا ہے یہ دعا، کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ کون طلب کرے؟ امہات المؤمنین، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جن کے اللہ کے حضور پردہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے اسوے کے تحفظ میں بہت بڑا رول ہے آپ کا، بہت بڑا کردار ہے آپ کا، امت کے ساتھ میں جو اسوے رسول آیا ہے اما عائشہ کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے، کئی احادیث محفوظ ہو کے کئی روایتوں کے آپ راوی ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت آسانی سے ہم کو مل گئی۔ پہلے صحابہ ایک نعمت کے حاصل کرنے کے لیے صفقہ کرتے تھے، ایک چیز سیکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ایک چیز کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، جہاں بیٹھے ایک جاننے والا، جہاں بیٹھے وہاں ایک تو جاننے والے مل جا رہے، یہ آسان دن مل رہا، مگر کچھ بے عملی اب میں ہے۔ وہاں علم مشکل تھا مگر عمل کرتے تھے، آج علم آسان ہو گیا، عمل ندارت، عمل ہے نہیں ہے۔ دلوں پہ ہم ہاتھ رکھ کے ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ بھائی یہ معاملہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ علم عام ہو گیا، ہر دس میں ایک علم والا، اب علم اٹھ رہا، بولتے کیسا اٹھ رہا؟ اب دیکھیے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، حضرت نائب شیخ العالمیہ خطیب مکہ عبداللہ فیض قادری صاحب چلے گئے،
سید طاہر نظوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، خیر اللہ میاں رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، بہرون میاں رحمۃ اللہ علیہ کئی قادت چلے گئے، نصیر الجمن کے کئی قادت چلے گئے. جتنے اللہ والے ہلو ہلو جا رہے ہیں ان کا بدل نیور نہیں، یہ بھی نہیں، ایسے نہیں. کیوں؟ عمل کی زندگی دکھانے والے جو لوگ تھے، جن میں ان میں علم تھا اور کتابیں بغیر کھولے کے آپ کو دینے والے تھے، وہ گئے کتابیں سمجھانے والے بھی نہیں. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم دین تھے کہ اللہ والوں کی بڑی بڑی کتابیں جو معرفت میں خاص کر تصوف میں تھی، فارسی میں تھی، اس کے ترجمے کرے. ٹھیکمال کی کتابیں تھا رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ کتاب اتنی جامع ہے، عام طور پہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا اس کو. ہاں ترجمہ کیا تو اللہ والوں سے اللہ کا بہت بڑا بڑا کام لیا. ان کا جانا علم ختم ہوگا. اللہ جو علم اٹھائے گا وہ لینا ایسے ہی اٹھا. اب دیکھیے سید طاہر رحمۃ اللہ علیہ بیضاوی شریف اتنی آسانی سے، اتنی آسان اور سہل کر کے عام فہم سمجھاتے تھے. اب ویسا سمجھانے والا کوئی مولم نہیں ہے. بہت گننے کو بہت ہے عہدوں پہ عہدے ہیں، مگر عہدوں کی اس طریقے سے حقوق کی ادائی کرنے والے نہیں رہے. اگر کوئی مہارت حاصل کر لیا تو اس نے اتنا نا اتنا غرور اتنا تکبر ایسا بھرا ہوا ہے کہ جب ہم صدر الشیوخ کو دیکھتے ہیں، پھر دوسرے عالموں کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کیا زندگی کیا حالت گزر رہی ہے. اتنے بڑے عالم دین تھے بڑوں سید طاہر رحمۃ اللہ علیہ، کیا علم تھا. جو فن آپ پڑھتے پڑھاتے، معرفت میں جب باتیں کرتے تو ایسے موتی بہاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا میں ہیں نہیں، ایک الگ ہی کیفیت نہ تھی، الگ ہی ماحول میں رہتے، الگ رنگ نہ تھا. اب وہ کیفیت کے عامل کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. نہ وہ علم والا ہے، نہ ویسے اخلاق والا ہے، نہ وہ عاجزی کی ساری پیش کرنے والا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ لمحے زندگانی جتنے بھی یہ قیمتی ہے، اس کی وفا یہی ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، حقیقت کی طرف آ جائیں. اس کی قدر ہم خود کریں. ہم کو اپنی قدر آپ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف. خود شناسی پانے والا رب شناسی کی راہ آسانی سے پاتا. رب شناسی آسانی سے نصیب ہوتی. ہم خود کو سمجھ رہے نہیں، خود کے اندر جتنی گندگیاں وہ نکالیں تو صاف ہو. پہلے خود کی ہم گندگیاں نہیں نکال رہے. جب تک کیا ہے، جب تک اوروں پہ تھی نظر تو ہر کوئی عیب جو نظر آتا تھا، جب اپنے اعمال پہ پڑ نظر تو سب بے عیب نظر آنے لگے. کچھ شعر بھی ہے جو مجھے نہیں آ رہا. بہرحال یہ بات طے ہے کہ ہم دوسروں کے تجسس میں رہیں گے، دوسروں کی خبر گیری میں رہیں گے، دوسروں کے لیے مصلح بنیں گے، خود کی اصلاح ہو جائے گی. تو ہمیں اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے. جب ہم اپنی اصلاح میں لگیں گے تو دوسروں کی اصلاح خود بخود کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ اس وقت ہندوستان میں کئی ادیان باطل زور لگائے ہوئے اور سب ایک ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی سکھ ہے تو معاملہ الگ ہے، یہودی ہے تو تائید میں ہے، یہ مشرکین ہمارے مخالف ہیں. غلط فہمی ہے، آپ غلط فہمی سے باہر رہیے. آپ یہ سب ایک ہے، سب دوست ہیں. یہ سب جو آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو گاڑیاں نکل کے عجیب عجیب کام کر رہی ہیں، لوگوں کی رہائشوں کو توڑ دے رہی، کر دے رہی، یہ اسرائیل کا لایا ہوا فارمولہ ہے. ذہن کھولو، ذرا ذہن کھولو. تو اس کی دفاع کے لیے، اس کی مدافعت کے لیے آپ کو ہم کو رمضان مل گیا، اور رمضان کی یہ برکتوں کی ساعتیں مل گئی، اور آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے. معتکفین کی صحبت ہم کو مل رہی ہے. تو ہم کو سیکھنا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جو گندگیاں ہیں اس کو نکال کر، کیونکہ اللہ والے پہلی محنت یہی کی ہے، اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. جب ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے تو تیاری ایسی ہو جائے گی، ایسا نظر ڈالیں گے تو اس کی گندگیاں سامنے دیکھتے کہ درد ہوگا، اور درد ہوتے ہیں رجوع ہوگی. ادھر بھائی کیسے اصلاح کے ساتھ دیکھو آپ آسانی سے. جب ہم تزکیہ کریں گے، ہم مطہر ہو جائیں گے، ہم پاکیزہ ہو جائیں گے، تو ہم
دوسروں کے لیے خیر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ فی الفور خیر دے گا، خیرات دے گا۔ حضرت باعث مستعفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور شیخ ہے، بزرگ ہے، کامل بزرگ ہے، ان کی خدا پرستی اتنی مشہور ہے کہ ہر اہل اللہ ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں، ہر اہل اللہ ان کو اپنا شیخ مانتے ہیں۔ اتنے تزکیے والے، ایسے پاکیزہ اور ایسے بندگی میں کامل کہ کیا بتاؤں۔ ان کے زمانے میں ان کی خانقاہ میں ایک شکایت آئی کہ حضور آپ کا زمانہ اور آپ کے پڑوس میں ایک خاتون نوجوانوں کو خراب کر رہی ہے۔ کیا شکایت آئی بولیے؟ آپ کا زمانہ، آپ کی خانقاہ کے پڑوس میں ایک عورت لوگوں کو غلط دعوت دے رہی ہے اور لوگوں کو بگاڑ رہی ہے۔ تو حضرت سن کے بولے اچھا ایسا، آپ کو شکر کوئی جواب نہیں دیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آنے کی ہے، یہ اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی بات سنتے تو اس کو دور کرنے کا تردد ان کے اندر آتا، دوسروں میں کوئی خرابی ہو رہی تو حملہ کرنا ہے، کر لیں تو نہیں۔ کیوں؟ اسلام کا ایک قانون ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو، ایک دوسرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ خطیب صاحب کوئی غلطی کرے تو خطیب صاحب کیا بولیں گے؟ ہم بڑھ جاؤ، ان تک خبر دینا، خطیب صاحب آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، دیکھیے ہمارے یہ علم کے حساب سے یہ بات ہے کیا؟ آپ کو یا تو ڈپریشن ملتا، جواب ملتا یا حل ہوتا، جو آپ غلط فہمی میں تو غلط فہمی دور ہو جاتی تاکہ تجسس نہ رہے، پھر تردد نہ رہے، پھر اور کسی کو بول کے آپ برا نہ ہو جائے، اور اگر نہیں اصلاح کے قابل ہے تو اصلاح کر لیں، طریقہ ہے اصلاح۔ تو ایک دوسرے کے نگران کرنے کا مطلب عالم کی نگرانی نہ جاننے والوں کرنا ہے اور نہ جاننے والوں کی نگرانی عالمہ کرنا ہے۔ اب کتنے زندگی دیکھتے جاؤ، بانی عالم زندگی دیکھو، وہ خود بھی اصلاح کرتے تھے اپنی، اور اتنے بڑے دکن کی اصلاح کیے، کئی عیبوں کو دور کیے، کئی عیبوں کو پکڑ کے ڈیٹیکٹ کر کے نکالے، اپنے رسد کے ذریعے اپنے جو بھی ان کو اللہ رسول دیا تھا اس کے ذریعے ختم کرے۔ تو یہ طریقہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا کیا ہوا فارمولا ہے۔ تو حضرت باعث مستعفی اللہ علیہ کرے رات کے آخری پہر میں مصلی لے کے جا کے اس کے دروازے کے سامنے بچھا کے بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی لوگ آ رہی، دیکھ رہی، ارے حضرت ہے اللہ والا آگے بڑھ گیا تو کتنے بھی قسم کے جری اور جاہل قسم، کتنے بھی کیسے بھی پلیدگی میں رہنے والے اللہ والے کو دیکھنے بعد میں اس کی روشنی، اس کا وجود پاکیز کی طرف مائل کر دیتا، جگہ دیکھے نورانی چہرہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جگہ کے سامنے، اور یہ کیا ہوگا؟ پورے بھاگ رہے اندر روئے پریشان ہونے بولی کیا ہوا؟ میرے چاہنے والوں میں کمی ہو گئی۔ اپنی باندھی کو بولی، اپنی خادمہ کو، جا کے دیکھ کیا بات ہے، کوئی بھی آواز نہیں تھی، اب تک اتنا وقت چلے گا، دن چڑھنے کو آ گیا، دن چڑھنے کو آ گیا، کوئی کیا ہو تو بھی ہوگا، میری ماں کم ہو گئی، دیکھ سا۔ اور یہ خادمہ دروازہ کھولتے بند کرے بھاگ اندر، بولے ارے یہ زمانے کے جو مشہور اللہ والے ہیں وہ مسلح بیٹھے ہوئے، اب کو دوبارہ کہتے ارے یہ کیا بات ہے، جلدی نکل کے آگے دروازہ بولے کیا ہوا حضرت دیکھو آیا، تمہارا کانش کیا ہے؟ تو بولے تیری قیمت کیا ہے؟ تو بولے میری قیمت اتنی ہے۔ تو فوری ڈھائی نکال کے بولے یہ تیری قیمت، اب تیرا وقت میرا ہے۔ اندر کمرے میں آئے، گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا، پورے پریشان، پورے لوگ جو دیکھ کے گئے تھے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے اس طرح بیٹھے ہوئے، پورے پریشان، اتنا اللہ والا کہاں چلے گیا، کہاں گھس گیا، ہاں ختم، اب پریشان پورے اندر گھس کے بولے چل اب تیرا وقت میرا ہے نا، اب میں جو غلط کرنا ہے نا بالکل کرنا ہے، چل جا غسل کر، اور یہ اچھا غسل کر، اس طریقے سے کر، غسل کر، آنے میں 2 رکعت نماز، تیری قیمت دے دے تمہیں، تیری قیمت دیکھو دے دیا، اب جو بلاؤ کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ، رکعت بعد سجدے میں گئی، جیسا انہیں سجدے میں گئی پیچھے گھسائے خود ہی سجدے میں چلی گئی، جا کے بولے مولا میں تیری رضا کا طالب بن کے تیری طاقت لینے، تیری قوت سے اس کی اصلاح کرنے کے لیے میں تیری بارگاہ میں سردار ہوگا، اور میں یہاں آیا اس لیے کہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے دلوں کے پھیرنے والے اس کے دل کو اپنی رضا کی طرف پھیر لے، اب باہر کی رسوائی دے یا عزت دے تیرے ہاتھ،
اب باہر لوگوں کے بیچ میں میری رسوائی کر یا عزت دے، تیرے ہاتھ ہے. اپنی پوری محنت جو ریاضت کے ذریعے آپ نے لوگوں کے بیچ میں پیدا کی تھی، پہچان بنائی تھی، وہ ساری پہچان تو اللہ کے حوالے کر دی. بولے مولا بس تو دیا، اب تو ویسا ہی باہر بھیج یا بے عزت کر، اب تیرے ہاتھ ہے. یہ بندی کا دل پھیرنا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیا. وہ خاتون کہتی ہے کہ زندگی میں ایسا مزہ کبھی نہیں آیا. وہ 2 رکعت ایسے پڑھی کہ ان کی دعا تھی کہ اس کا دل پھر گیا، اور وہ تا حیات اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں ایسی لگائی کہ بڑی مشہور اللہ والی ہو گئی، بڑی مشہور اللہ والی ہو گئی. اس کا دل اللہ پھر. تو اس حکایت سے کیا نتیجہ نکلا کہ جب بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے اور وہ پاکیزگی کسی کو سدھارنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہے، تو اللہ اس وسیلے کی لاج رکھتا ہے اور برے سے برے کو بھی ایک لمحے میں نیک اور صالح بنا دیتا ہے. یہ ہے رحمان و رحیم و وہاب. عزیز و بزرگوں، ایک لمحے میں متحر کرنا اسی کا کام ہے، اسی کی قدرت ہے، اور ایک لمحے میں نیست و نابود کرنا بھی اسی کا کام. فرعون جب پیچھا پڑا تو حضرت موسیٰ بولے مولا کیا معاملہ ہے؟ فوری لاٹھی مارے، راستہ مل گیا. وہی راستے سے موسیٰ کی قوم نکل گئی اور پیچھے فرعون کو ڈبا دیا. راستہ وہی چلے، ایک ہی راستے پہ لا کے ایک کو ڈبایا، ایک کو بچایا. یہ ہے قدرت. تو کون کب ڈوبتا، کون کب اوپر آتا، اس کا خیال نہ کرو. بس خیال ہمیشہ یہ کرو کہ ہم جب بھی کسی سے مخاطب ہو رہے ہیں، ہمارے دل کی گہرائی سے، دل کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو ختم، سمجھ جاؤ آپ پکے نہیں ہے، نہ بولو، نہ کوشش کرو، نہ آگے بڑھو، کیونکہ آپ کچھ صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ کا ارادہ سچا نہیں ہے. جب تک ارادہ پکا نہ ہو، نہ آپ مشرکین کو ہدایت کی راہ پہ لا سکتے، نہ کفار کو پلٹا سکتے، نہ یہودیوں کو سنوار سکتے، نہ تم ان پہ غلبہ پا سکتے. غالب آنے کے لیے بھی متحر ہونا ہوگا، دل کی شفافیت ہونی ہوگی، اور جب کام کریں گے تو اس میں اپنی پہچان نہ ہو، رب شناسی کی رضا، رب کی رضا. آج کون ہے ہندوستان میں بتائیے؟ کتنے لوگ ہر کام کر رہے ہیں؟ بولیے. ہم سب اپنے خود کے لیے جی رہے ہیں، ایسا ہے نہیں. صبح ہوتے ہی روزگار روزگار روزگار، کتنے کمانا ہے، کتنے بنانا ہے. گاڑی یہ تو اور اچھی گاڑی، گھر ہے تو اور اچھا گھر، اسی میں لگے ہوئے. کوئی اپنا مال خرچ کر کے امت کی خیر خواہی، امت کا پاسبانی، امت کے لیے تحفظات. کتنے لوگ ہیں کہ جہانگیر پور جو ہے جس پہ معاملے میں چل رہا ہے سفر، اس کے لیے تعاون کے لیے نکلیں گے. دعا کریں، بتائیے جس کو اللہ توفیق دیا وہی دعا کریں. جبکہ ہم سب کے دل میں حرارت آنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے. سارے مومن دنیا عالم کے ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو احساس رکھتا ہے، حرارت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ آنکھ میں کوئی کاڑی چلے گئی، کچھ دن کا چلے گیا، آنکھ بے چین ہوتی، پورا جسم محسوس کرتا نہیں کرتا. ہاتھ میں چمٹیاں بھر رہے بیٹھے بیٹھے تو چمٹیوں کو پورا جسم محسوس کرتا نہیں کرتا. تو ایسا درد ہم میں آنا ہوگا، اور یہ درد اسی وقت آئے گا جب ہم اپنی تطہیر کریں گے، اپنے آپ کو پاک کریں گے، اپنے کردار کو پاک کریں گے، اپنے معاملات کو ہم صحیح روش پہ لائیں گے. اللہ اس کے رسول کی یاد اپنے دین ایسے انداز میں ڈالیں گے جیسے صحابہ نے کیا کرتے، صحابہ جیسے کیا کرتے تھے. وہ انداز ہمارے اندر آنا جب آ گیا تو 313 بھاری ہو گئے، لاکھوں کے اوپر. کتنے بھی کروڑ ہونے دو، آپ 25 کروڑ ہے دعویٰ ہے، مگر جب دکھاریں گے، پرکھیں گے اس کسوٹی پہ جو آج آپ سنے، کتنے نکلتے، کتنے کھرے کتنے کھوٹے سامنے. تو ہمارا شمار کھوٹوں میں، ہمیں گھروں میں آنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. تو یہ جو شب قدر کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کو قدر والا بناتا ہے. تو ہمارا مقدر ہو جائے کہ شب قدر ہم کو مل جائے. اور اسی طلب میں ہر مومن مسلمان کو مسجد کا رخ کرنے کی
عزیز اور بزرگوں، آج جتنے لوگ توجہ نہیں کر رہے تو سمجھ جاؤ یہ غافل ہے، ان پہ غفلت چھائے ہوا ہے۔ غفلت کیا ہے؟ چھائی ہوئی ہے۔ تو اب یہ بھی نہیں بول سکتے کہ جتنے باہر ہیں تو انہوں ہم اچھے ہو گئے، یہ تصور بھی بندگی کے خلاف ہے۔ بندگی کے اندر اب ہم تعلیم ہونا کہ اللہ ان کو ہدایت، ان کو جو ہم کو احساس ہو گیا، ہم کو معرفت کیا کہ یہ لمحوں کی حفاظت کرے، یہ لمحات میں ہم تیری طرف رجوع ہو جائیں، تجھ کو راضی کر لیں، اور تیری طرف سے ہم کو طاقت اور قوت ایمانی ملتی ہے۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے دے تاکہ ان کو بھی قوت ملے، ان کو بھی وہ طاقت ملے، ان کو بھی تیری حمایت ملے، ان کو بھی تیری دستگیری ملے، اور تیری دستگیری کے ذریعے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی منزل پہ پہنچا دے۔ مالک تیرے بندے ہیں، ان پہ بھی رحم فرما۔ یہ ایمانی ایک جذبہ ہے، یہ ایمانی حرارت ہے، یہ ایمانی آواز جو اللہ کے رسول کی صحبت صحابہ میں آئی اور صحابہ سے بڑھتے ہوئے ہم تک پہنچی۔ یہ نئی بات نہیں ہے، جو بھی ہم گفتگو کر رہی ہے نئی بات نہیں ہے، کہ ابتدائی اسلام سے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بارہا اپنی ماں کے ایمان لانے کے لیے دعا کرتا تھا۔ یہی حرارت تھی نا، یعنی خود تو دائرہ اسلام میں آئے، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش شروع کر دی۔ اب ہم میں کتنے لوگ ہیں بولیے اپنے کردار سے آس پاس میں پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی دین میں جب پاکیزہ دین ہے، یہ کب بولیں گے؟ اس کی پاکیزگی کو خود سمجھنا، اس کی پاکیزگی کو خود اختیار کرنا۔ اب عمل پیرا ہو گئے تو اب آپ ہو گئے خیر امہ۔ کیا ہو گئے؟ خیر امہ، یعنی آپ کو پلٹا کے آپ کو چیک کرے تو آپ کے اندر سے صرف خیر دکھنا۔ کیا دکھنا بولیے؟ خیر دکھنا۔ گفتگو کرے خیر والی، معاملات کرے خیر والی، کچھ خیالات کا اظہار کرے، کسی کی اصلاح کی بات کرے، کسی کو تائید کرے، کسی کی مخالفت کرے، اس میں بھی کیا ہونا؟ خیر ہونا۔ تو اب تم ہوئے کنتم خیر امہ۔ اب ہمارا کام ہے نکلنا، اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ جب ہم ایسا کریں گے اثر بھی ہوگا، ہماری دعوت سامنے والے پہ مؤثر ہوگی، سامنے والا سننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کتنے ہمارے بزرگ لوگ اس محلے میں گزرے ہوں گے جو لوگوں سے دوستی رکھتے تھے، اور دوستی ایک وقت کے بعد میں وہ اسلام میں آئے۔ کیسا نہیں ہو پایا؟ علم نہیں ہے تو آپ یہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھو، معلوم ہوگا کہ کردار تھا پہلے۔ اور کئی لوگ ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ اللہ والوں کے در پہ غیر لوگ بیٹھے ہوتے اور کثرت سے دعائیں کرواتے تھے آگے، تو دعا کیا کرتے تھے؟ مجھے بولو، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ غیر ہے کہ دعا نہیں ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ شفاء للناس قرآن کا اعلان ہے، قرآن جو ہے انسانوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کا لفظ جو آیا، شفاء للناس کا لفظ آیا، دیکھیے آپ اکرام توجہ فرمائیں، ہے نا؟ شفا انسانوں کے لیے قرآن میں رکھی گئی، تو جتنے انسان ہیں سب کے لیے شفا ہے۔ آپ اس کے ذریعے ان کی بیماری کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کی تیمارداری کر سکتے ہیں۔ تو اللہ والے یہی کرتے تھے۔ ہماری سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو کیا سمجھا آپ؟ سورہ فاتحہ ہر پلیدگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بھوکتے بھوکتے یہ حال ہوتا کہ ان کے دل کی کثافت نکلتی، دماغ جاگتا، وہ خود دائرے اسلام میں آ جاتا۔ تو آج اس کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس رخ کر لیے، یہ رخ کر لیے، تو یہ جو لوگ ہیں نا سیدھا سیدھا جو مختلف اسٹیٹ میں جو کام کر رہے ہیں نا، ان کا صفایا ایسے ہو جائے گا، ایسا صفایا خود پر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ روحانی قوت ایک ایسی چیز ہے جو ان کو خود کو بھی اس بات کا احساس دلا دے گی کہ وہ وحشی ہو گئے، درندے ہو گئے، انسانیت بھول گئے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، شب قدر اللہ ہم کو نصیب کر دے ہمارا، ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو یہ لمحے جو ہے ہمارے سامنے آپ کی طاقت ہے، تو ممکن ہے کہ آج شب قدر ہو، تو ہماری دل کی گہرائی میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مولا اصلاح فرما، ہم سب کو مغفرت کا فرمانا عطا فرما، مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے باری اللہ،
ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، مولا عالم اسلام کو تحفظ عطا فرما، عالم اسلام کی حمایت فرما، تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا خصوص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنے مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے کے لیے پھیر دے مولا، مولا کردار سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئے وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما، مولا حق کا بول بالا فرما، مولا حق کا بول بالا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، مولا تمام اہل ہندوستان کی حفاظت فرما اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا ہر ایک کے لیے خیر کا معاملہ فرما، مولا ہم سب کی آبرو کی حفاظت فرما، اے مولا جتنے لوگ پریشانوں کو دور فرما، جو مفلسین انہیں خلاصگی عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے مولا سب کو معمور فرما، مولا ہم سب کی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، مولا اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا، مولا ہمیں متقاء من النار میں شامل فرما، اپنے رمضان کے مقبولین بندوں میں شامل فرما، مولا عزت و آبرو سے ہماری زندگی کا خاتمہ فرما، خاتم الخیر عطا فرما، وقت رضا کلمت جواب عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔